जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे आज बजट 2020-2021 पर अपनी बात करने का मौका दिया। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी गुजारिशात पेश करूं और कम से कम वक्त लूं। इसमें कोई शक नहीं है जनाब स्पीकर कि ये बजट जिन हालात में पेश किया गया ये गैर मामूली हालात थे। एक ऐसे वक्त में जब ये कहना मुश्किल है कि अगले 6 महीने में क्या होगा, क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, पूरे साल का तखमीना लगाना या उसका बजट बनाना यकीनन एक मुश्किल अमर था। पाकिस्तान की मईशत उस वक्त ऐसे वक्त में अगर आप जुलाई से फरवरी का स्टेटिस्टिक्स को देखें तो एक ऐसे वक्त में थी कि जब वो बहाली की तरफ आती नजर आ रही थी। चाहे वो करंट अकाउंट का डेफिसिट हो जनाब स्पीकर, जिसमें 70% से ज्यादा कमी देखने में आई, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो जिसमें 17% बेहतरी ईयर ऑन ईयर नजर आ रही थी, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जो पिछले साल की निस्बत 2 गुना, चाहे वो रिमिटेंसेज हो उनमें इजाफा हुआ, फॉरेन रिजर्व्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, इन सब में इजाफा होता नजर आ रहा था और हम बेहतरी की तरफ अपना सफर जो है जारी रखे हुए थे। हमें 18 महीने लगे मुल्क को उस दलदल में से निकालते जिसमें PMLN इस मुल्क को छोड़कर गई थी, और फिर कोरोना ने पूरी दुनिया का निज़ाम और पूरे मुल्क का निज़ाम जो था उसे लॉकडाउन की नज़र किया और मईशत जो थी उसका पहिया जाम होकर रह गया। मुल्क के दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमीज जो हैं, वो भी मफलूज होकर रह गई और यकीनन पाकिस्तान भी इसका नज़र हुआ, इसका शिकार हुआ। हमारा GDP भी 3.3 ट्रिलियन की इसमें कमी देखने में आई, हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में कमी देखने में आई, 800 अरब की कमी देखने में आई और एक बार फिर हमारी इकॉनमी जो थी, हमारी मईशत जो थी वो मुश्किल हालात से दो चार हो गई। इन हालात में मैं समझता हूँ PTI का ये जो टैक्स फ्री बजट है ये यकीनन खुशाइंद है। ये एक आम आदमी का बजट है, इसमें आम आदमी की रिलीफ को सामने रखा गया है, हमारी पार्टी की सोच को, हमारे पार्टी के नज़रिए को सामने रखा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा PTI गवर्नमेंट को, फाइनेंस की टीम, जिन्होंने मुश्किल हालात में एक अच्छी कोशिश, एक अच्छा बजट जो है उसे पेश किया है। मैं बिलखसूस जिक्र करना चाहूँगा एहसास प्रोग्राम का जनाब स्पीकर, जिसके ज़रिए 1 करोड़ 60 लाख बल्कि 66,000 जो लेटेस्ट फिगर है, 66 लाख घरों के अंदर शफाफ और आसान तरीके से जो कैश डिस्बर्समेंट है वो की गई। हमने अपने हलकों में देखा कोरोना के हालात में जब लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल था, लोगों का जमा होना मुश्किल था, बड़े अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया गया और बगैर किसी MNA, बगैर किसी MPA की सिफारिश के, बगैर किसी रुका चिट्ठी के एक शफाफ तरीके से ये कैश डिस्बर्समेंट हुई। अब से पहले ये कभी देखने में नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें ऐसा एक शफाफ अमल जो है वो देखने में मिला। मैं सानिया निश्तर साहिबा को और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया और उसे फिर एग्जीक्यूट किया इमरजेंसी या वॉर फुटिंग के ऊपर। इसके साथ साथ मैं अगर जिक्र करूं बिजली और गैस के बिल्स में जो डिफर्ड पेमेंट की स्कीम दी गई वो बहुत खुशाइंद थी। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए जो ज़रूरत की अशिया कंट्रोल रेट्स पे दस्तयाब की गई जनाब स्पीकर, वो भी बहुत एक अच्छा अमल था। स्टेट बैंक का 5.25% पॉलिसी रेट में कमी लेकर आना, बहुत से इकदाम थे जो गवर्नमेंट ने बर वक्त फैसला किया और कोशिश यही की गई कि लॉकडाउन का जो बोझ है या कोविड का जो असरात हैं उसे मिटिगेट किया जाए, उसे कम से कम किया जाए और आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ दिया जाए, उसकी मुश्किलात में आसानी पैदा की जाए। मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़राअत से है, मैं बात करना चाहूँगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी नज़र में गुर्बत के खात्मे के लिए अगर कोई सेक्टर इस वक्त इस मुल्क को इस मुश्किल में से निकाल सकता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो न सिर्फ हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है बल्कि हमारे एक आबादी के बहुत बड़े हिस्से को जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है, रोजगार मुहैया करता है। यकीनन ये खुश आइंद है कि इस सेक्टर ने 2.67% ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर है। अब से पहले हमें ये नजर नहीं आया था। इट्स अ वास्ट इंप्रूवमेंट ओवर द पास्ट। मगर मैं चाहूँगा जनाब स्पीकर कि आने वाले वक्त के अंदर जो हुकूमत है वो फोकस करे और वो प्रायोरिटाइज करे रिवाइवल
آف کاٹن کے اوپر. اور کاٹن وہ فصل ہے جو ہماری اکانومی کی بیک بون سمجھی جاتی تھی, جس سے بہت ساری انڈسٹری منسلک ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری غفلت کی وجہ سے اس میں بجائے بڑھوتی کے ہمیں اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ 9.861 ملین بیل سے کم ہو کر یہ 9.278 ملین بیلز رہ گئی, جو 6.9% کمی ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اسی وقت پچھلے سال کے دوران, فائنینشیل ایئر کے دوران, ان کی کاٹن پروڈکشن جو ہے 31.2 ملین بیل سے بڑھ کر 33 ملین بیلز ہو گئی. We need to turn this around, جناب اسپیکر, and we have all the know-how, we have all the technology. ہمارے پاس لوکل سائنٹسٹ موجود ہیں, لوکل پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کمپنیز موجود ہیں. ڈبل جین, ٹرپل جین ویرائٹیز جو ہیں جو پیسٹ کو ریزسٹ کرتی ہیں ان کو انٹروڈیوس کر سکتی ہیں, اور ان کو آپ میس اسکیل پہ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتی ہیں, جس سے اس کا ریوائول ممکن ہو سکتا ہے. مگر بدقسمتی سے وہ بیوروکریسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ہمیں وہ مطلب ہے پروگریس جو ہے وہ نظر نہیں آتی جو کہ چاہیے. اسی طرح یہی صورتحال ہے ہماری میز کراپ کی, جو ہمارے جی ڈی پی کا 0.6% حصہ ہے ہمارے جی ڈی پی کا. میز کے اندر بھی یہی صورتحال ہے جناب اسپیکر. ہمارا جو اچھا کاشتکار ہے, ہمارا اچھا کسان ہے, گروور ہے, وہ تقریباً 100 من ایکڑ کا آن ایوریج وہ آج کی اس پہ لے رہا ہے, آج کی ٹیکنالوجی, آج کے سیڈ کے تھرو لے رہا ہے. اگر ہم مائگریٹ کر جائیں, اگر ہم انٹروڈیوس کریں جی ایم کراپس کو, تو اس کو ہم آسانی سے ڈبل کر سکتے ہیں. نہ صرف اس کاشتکار کی انکم ڈبل کر سکتے ہیں, بلکہ پورے ملک کے اندر اس کموڈٹی کی جو پروڈکشن ہے اسے ہم بڑھا سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی ریسورسز نہیں چاہیے جناب اسپیکر, کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, کوئی خرچہ نہیں چاہیے. اٹس اے پالیسی ڈیسیژن اینڈ دا گورنمنٹ can easily take this decision. میں سمجھتا ہوں and we should take this decision. ہمارے آس پاس آپ دیکھیں, پڑوس کے اندر چائنا ہو, امریکہ ہو, دنیا کے جتنے بھی مطلب جدید ترین ممالک ہیں سب جی ایم سیڈز کے اوپر جا چکے ہیں. there is no reason why we should not go there. میں بڑا ہوپ فل ہوں کیونکہ ہمارے جو موجودہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں جناب فخر امام صاحب, ہی از اے ویری پروگریسو گروور, ہی از اے ویری لرنڈ انڈیویجول, اور وہ کاشتکار کی مشکلات کو بخوبی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو پرائیورٹائز کریں گے اور اس پہ اپنی توجہ دیں گے تو یہ ایک ایسا اقدام ہے جس پہ گورنمنٹ بغیر کوئی خرچہ کیے, بغیر کوئی انویسٹمنٹ کیے اوور نائٹ ریولوشن لے کے آ سکتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کے تھرو, اور ایگریکلچر کے ذریعے پوری اکانومی کے تھرو ہمارے پوری رورل فارمنگ کمیونٹی جو ہے اس کو اپلفٹ کیا جا سکتا ہے. پاورٹی ایلیویشن کا ایک ہمارا جو ہدف ہے اسے ہم پورا کر سکتے ہیں. تو میں آپ کی وسادت سے انہیں ریکویسٹ کروں گا, آج بہت ہی بہتر ہوتا اگر ان کا کوئی عملہ یا کوئی نمائندہ یہاں پہ موجود ہوتا اور یہ ہماری تجاویز جو ہیں اسے نوٹ کر رہا ہوتا, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وائنڈ اپ پلیز. جی اچھا, میں بس 5 منٹ اور آپ سے لوں گا سر. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایریا ہے سر ہمارا فوکس کا, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے, وہ ہے جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہے, جو لوکس کا مسئلہ ہے. بہت سارے ممبرز نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے, میں ان کی اس بات کی تائید کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹن کرتا ہے, اور اسے ہمیں پوری توجہ کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ اسے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بجٹ کے اندر 10 ارب کی رقم رکھی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, مگر میں سمجھتا ہوں تھریٹ اس سے کئی درجے زیادہ ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ سوام جو موجودہ صورتحال میں بلینز میں ہے, اٹ ملٹیپلائز ایوری 3 months بائی 20 to 100 times. اور یہ ایک ایسا پیسٹ ہے جناب اسپیکر, اٹس ناٹ این آرڈنری پیسٹ, یہ بڑا ریزیلینٹ پیسٹ ہے, اور اس سے ہمارا پورے کا پورا علاقہ اس وقت متاثر ہے. وی نیڈ ٹو ڈو مور. ہمیں پلینز کی ضرورت ہے, ہمیں پائلٹس کی ضرورت ہے, ہمیں ایک مستقل ٹیم کی ضرورت ہے, ایک مستقل فوکل پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی ضرورت ہے جو نیشنلی بھی اس ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کرے اور انٹرنیشنلی بھی اسے کوآرڈینیٹ کرے, بیکاز لوکس تو بارڈرز کی تمیز نہیں رکھتا. تو ہمیں اس کے اوپر بہت اور
کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اور میں پھر امید کرتا ہوں کہ ہمارے منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہیں ان کا اپنا بھی علاقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, وہ اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے. اور میری نظر میں یہ کرونا سے اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے یہ جو تھریٹ ہے ہمارا اس وقت لوکس کا. آخر میں آپ نے کیونکہ وائنڈ اپ کا کہا تو میں آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ضلع کا, خانوال. جناب اسپیکر, ہمارے پاس بدقسمتی سے اب تک کوئی ہائر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. ہماری آبادی 30 لاکھ سے زیادہ ہے, اور ہمارے ضلع کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اور اضلاع میں جا کر اعلیٰ تعلیم کی جو ہے وہ اپرچونٹیز سیکھ کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو اے فیسلٹی اور این انسٹیٹیوٹ اویلیبل ود ان آر ڈسٹرکٹ. تو ہمیں ایز اے پالیسی ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اور کچھ بھی نہ دے کر جائیں, ان 3 سال کے اندر ہماری جو لیگیسی ہم چھوڑ کے جائیں تو وہ ہر ضلع کے اندر, ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک ہم انسٹیٹیوٹ بنا کر جائیں ہائر ایجوکیشن کا یا ووکیشنل ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے جائیں. تو دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ریممبرڈ بائی. دس از آور فیوچر اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ٹوڈے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلس کا نظام ہے جناب اسپیکر, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر. ہمارا جو ضلع ہے وہاں پہ جو ہاسپٹل کا حال ہے اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. اگر بلڈنگ ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر ہے تو اکوپمنٹ یا دوائیاں وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں. وہ نشتر ریفر کر کے سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو وی نیڈ ٹو ریئلی میک شیور کہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی اسٹیج پہ, اس لیول پہ, ہر تحصیل میں نہ صحیح تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک اچھا معیاری قسم کا ہم ہاسپٹل جو ہے اس کو پرووائڈ کریں جس میں اچھا سستا علاج جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب ہو. اور آخری بات میں اپنے شہر کی میاں چنو کی کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, آپ کی وسادت کے ساتھ ہمارا جو شہر ہے میاں چنو وہ تقسیم ہے ریلوے لائنز کی وجہ سے. آدھا شہر ریلوے کی ایک طرف ہے اور آدھا ایک طرف ہے. ریلوے کے اوپر ٹریفک بڑھ چکی ہے, پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا شہر کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, وہ بند ہو کے رہ جاتا ہے, آمد و رفت کا سلسلہ رک جاتا ہے. میں نے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے, ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے مل کر ایک اس کا انڈر پاس کا ایک پروپوزل بنوایا ہے. کوئی 250 ملین کا وہ پروپوزل ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی وسادت سے اسد عمر صاحب سے کہ اسے وہ اس سال کی اگر منصوبوں کے اندر شامل کریں تو یہ ہمارے شہر کا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے جس کو ہم پورا کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.